بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیو، تاریخ انسانی حیرت انگیز اور مافوق الفطرت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں کچھ واقعات تو ایسے ہیں جن پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن حقیقت کو جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1941 میں پیش آیا۔ اس واقعے نے سوویت یونین یعنی روس کو آگ اور خون کے ایسے سیلاب میں دھکیل دیا جو 2,68,00,000 روسیوں کی جانیں لے کر تھما۔ اس زمانے میں سوویت یونین کے سیاہ و سفید کا مالک ظلم و بربریت میں یکتا جوزف اسٹالن تھا۔ مختلف مشہور شخصیات کی قبریں کھدوا کر ان کی باقیات پر تحقیق کروانے کے شوقین جوزف اسٹالن کو ایک دن پتہ نہیں کیا سوجھی کہ ازبکستان کے خوبصورت شہر سمرقند میں مدفون امیر تیمور اور اس کی اولاد کی قبریں کھودنے کا حکم جاری کر دیا۔ مرد آہن اسٹالن 15ویں صدی کے عظیم مسلمان فاتح اور بہادری کے ساتھ ساتھ مظالم کے لیے مشہور تیمور لنگ اور اس کے خاندان کے افراد کی ہڈیوں کا سائنسی تجزیہ کروانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے حکم پر مشہور روسی اینتھروپولوجسٹ یعنی ماہر علم بشریات میخائیل گیریسموف کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ اس ٹیم نے روسی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے ہمراہ سمرقند میں ڈیرے ڈال دیے۔ ازبکستان سوویت یونین کا حصہ تھا اور اسٹالن کے سامنے چونکہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میخائیل گیریسموف اور اس کی ٹیم نے بلا خوف و خطر امیر تیمور کے بیٹوں اور پوتوں کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں نکالنی شروع کر دیں۔ بالآخر ایک دن وہ تیمور کے مزار پر پہنچ کر قبر کشائی کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہ سن کر سمرقند کے علماء، بزرگ اور سرکردہ لوگ دوڑے دوڑے روسی ٹیم کے پاس پہنچے اور انہیں اس کام سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تیمور کے مزار پر لکھی ہوئی مختلف تحریروں کی طرف توجہ دلائی۔ تیمور کے مزار پر تحریر تھا کہ جب میرے مردہ جسم کو اٹھایا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی، اور یہ بھی تحریر تھا کہ تیمور کے احکام کو پامال کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی اور ساری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ روسی محققین یہ تحریریں دیکھ کر کسی قدر خوف زدہ ضرور ہوئے، لیکن اسٹالن کے احکامات سے روگردانی بھی ناممکن تھی، اس لیے کام جاری رکھا اور امیر تیمور کی قبر کھود ڈالی۔ یہ 19 جون 1941 کا دن تھا جب تیمور کی قبر سے اس کا ڈھانچہ برآمد کیا گیا۔ قبر سے ایک اور تحریر بھی ملی کہ جو شخص میری قبر کو کھولے گا وہ مجھ سے بھی خوفناک حملہ آور کو کھول دے گا۔ تیمور اور اس کے خاندان کی قبروں کی کھدائی کے بعد ان کی ہڈیاں سمرقند سے منتقل ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے کہ 22 جون کو نازی جرمنی کی افواج نے روس پر دھاوا بول دیا۔ ہٹلر نے آپریشن باربروسا کے نام سے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کرتے ہوئے 38 لاکھ زمینی فوج، ہزاروں ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور 3000 ہوائی جہازوں کے ساتھ روس پر چڑھائی کی اور لاکھوں روسی فوجیوں اور شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہ جرمن افواج پیش قدمی کرتے ہوئے مختلف روسی شہر فتح کر کے ماسکو کے دروازوں پر دستک دینے لگی۔ روس ایک ایسی خوفناک جنگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا جس کا انتباہ تیمور کے مزار پر درج تھا۔ جرمنی کے خوفناک حملے کے بعد روسی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ میخائیل گیریسموف کو تیمور کے مزار پر لکھی گئی تحریریں یاد آئیں تو وہ سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ اسے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا وہ واقعہ بھی یاد آیا جب 1740 میں ایران کا بادشاہ نادر شاہ درانی تیمور کی قبر سے ایک قیمتی پتھر اپنے ساتھ لے گیا تھا، جس کے بعد نادر شاہ کو بہت برے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ قدم قدم پر مشکلات و مصائب کا سامنا کرنے کے علاوہ اس کا بیٹا بھی موت کے بے حد قریب پہنچ گیا تھا۔ مذہبی مشیروں کے کہنے پر نادر شاہ نے یہ پتھر واپس تیمور کی قبر پر نصب کیا، تب کہیں جا کر اس کے حالات ٹھیک ہوئے تھے۔ اب میخائیل گیریسموف کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح اسٹالن تک اس کی رسائی ہو جائے، لیکن وہ مہینوں کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام رہا۔ دوسری طرف تیمور کی ہڈیاں مختلف محاذوں پر برسر پیکار روسی مسلمان سپاہیوں کو دکھا کر ان کا خون گرمایا جا رہا تھا۔ آخر کار 1942 کے اواخر میں جوزف اسٹالن تک اس کا پیغام
पहुंच गया। स्टालिन को तैमूर की तंबीह और खुदाई के नताइज से आगाह किया गया तो लादीन होने के बावजूद बला के तवहम परस्त डिक्टेटर के औसान खता हो गए। स्टालिन के हुक्म पर एक खुसूसी फौजी तैयारे के जरिए तैमूर और उसके खानदान की हड्डियां और बाकियात फिल फौर समरकंद पहुंचाई गईं और पूरे एजाज व इकराम और इस्लामी रसूमात के मुताबिक उन्हें दफना दिया गया। 20 दिसंबर 1942 को तैमूर की बाकियात दफनाने के साथ ही जंग का तो जैसे नक्शा ही बदल गया। एक माह के अंदर ही रूसी अफवाज ने रूस के सबसे अहम शहर स्टालिनग्राड का कब्जा जर्मन अफवाज से छुड़ा लिया। ये फतह दूसरी जंग अजीम में रूसियों के संभलने का आगाज साबित हुई और उन्होंने जर्मनों को हर महाज पे दर पे शिकस्तें देनी शुरू कर दी। स्टालिनग्राड में जर्मनों की इबरतनाक शिकस्त से रूसी फतूहात का जो सिलसिला शुरू हुआ, जर्मनों की हेबतनाक फौजी मशीन उसे दोबारा कभी रोक ना पाई और तारीख का सबसे बड़ा हमला रूसियों ने मुकम्मल तौर पर पसपा कर दिया। वैसे रूस पर जर्मनी की यलगार का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि हिटलर ने इस हमले की तैयारी काफी पहले से कर रखी होगी, क्योंकि इतना बड़ा हमला महज 3 दिन के अंदर अचानक नहीं किया जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ तैमूर के इंतबाह को नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इधर उसकी कब्र खोदी गई, इधर रूस को एक हेबतनाक हमला आवर का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में तैमूर ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था। यूं कहा जा सकता है कि तैमूर लंग की ललकार मरने के बाद भी दुनिया पर लर्जा तारी कर देती है और उसका खौफ आज ही कायम है।